لوگوں نے رسول اللہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، وہ رسول کو شیعہ سمجھتے تھے۔ بھئی اگر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، آپ نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ بھئی اگر رسول شیعہ تھے تو سچا اور حقیقی مسلمان وہی ہوتا۔ الحمدللہ ساری کائنات کی طریقے سے آج بستی کے مومنین بھی عزائے فاطمیہ میں مشغول ہیں اور مراجع کرام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ولایت کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ساری کائنات کو پہچنوا رہے ہیں کہ دنیا زہرا کے ذریعے سے غدیر شناس بن سکے، اس لیے کہ جناب سیدہ کا سب سے بڑا مشن غدیر شناسی تھا۔ جو بھی انسان فاطمہ کو پہچانے گا، عظمت بطول کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جناب سیدہ کی سیرت کو پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غدیر تک نہ پہنچے۔ چاہے باغ فدق کا مسئلہ ہو، وہاں بھی انسان غدیر تک پہنچتا ہے۔ چاہے بیوی کے گھر جلانے کی بات ہو، وہاں بھی انسان غدیر تک پہنچتا ہے۔ گویا عزائے فاطمیہ غدیر شناسی کا پہلا زینہ ہے کہ اگر انسان بطول شناس بن جائے تو خود بخود غدیر شناس بن جائے گا، اور جو غدیر شناس بن جائے گا وہی حقیقی اسلام شناس ہوگا۔ آئیے دعا کریں پروردگار ہم سب کو بطول کے آخری فرزند، غدیر کے آخری وارث کے ظہور میں جو رکاوٹیں ہیں، ہم اپنی معرفت کے ساتھ ان رکاوٹوں کو دور کر کے اس کے لیے زمینہ فراہم کر سکیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ عزائے فاطمیہ کا انعقاد ہے۔ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے جو عزائے فاطمیہ کا اہتمام کرتے ہیں اور کائنات کو غدیر سے جو کرے سلام بسا ددا شیطاش نالا کی جناب میں جو کرے سلام بسا ددا شیطاش نالا کی جناب میں تو عجب نہیں کہ وہ روز حج ہو رواں وہ شہ کی رکاب میں جو نہال تازہ ہو باغ میں اسے کاٹتا نہیں باغباں ہے ستم کی اکبر نوجوان ہوا قاتل شباب میں جو کرے سلام یہ وہ در ہے جہاں تقدیر سنور سکتی ہے
یہ وہ در ہے جہاں تقدیر صبر سکتی ہے، قبر میں چین سے. ضرور پڑھیں محمد و آل محمد. قبر میں یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے، قبر میں چین سے ہر لمحہ گزر سکتا ہے. تو فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اجازت کے بغیر ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے، ملک الموت بھی آ جائے تو مر سکتا ہے، یہ وہ در ہے جہاں کردار سنور سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک مطلع اور چند اشعار اور اس کے بعد 2 یا 3 شعر اور شہزادی کی شان میں. سرکار یہیں کا مصرع تھا کہ نور کس کا مصطفیٰ تحفے میں لے کر آئے ہیں. مطلب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب فرش اعضا بچتی ہے تو کون کون سی ہستیاں تشریف لاتی ہیں، کوئی تمہید نہیں ہے. مطلب اور اس کے بعد چند اشعار کہ نور کس کا مصطفیٰ تحفے میں لے کر آئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فرش پر ایسے بھی کچھ چہرے منور آئے ہیں، فرش پر ایسے بھی کچھ چہرے منور آئے ہیں، لگ رہا ہے عرش سے سیدھے اتر کر آئے ہیں، لگ رہا ہے عرش سے سیدھے اتر کر آئے ہیں. تو چاند میں ہمت بھلا دیکھے اور اس کے نور کو، چاند میں ہمت بھلا دیکھے اور اس کے نور کو، عرش سے جس کو نبی پردے میں لے کر آئے ہیں، عرش سے جس کو نبی. اب جو شعر یاد آ رہے ہیں، اصغر بے شیر کا صدقہ
اتارے فاطمہ اصغر بے شیر کا صدقہ اتارے فاطمہ آج دوبارہ علی خیبر الٹ کر آئے ہیں آج دوبارہ علی خیبر الٹ کر آئے ہیں فاطمہ کا گھر شریعت کا شفا خانہ ہے کیا. آپ کی نظر کر رہا ہوں. شریعت کا شفا خانہ ہے کیا؟ فاطمہ کا گھر شریعت کا شفا خانہ ہے کیا. کس کی چادر سے دوا لینے پیمبر آئے ہیں. فاطمہ کا گھر شریعت کا شفا خانہ ہے کیا. کس کی چادر سے دوا لینے پیمبر آئے ہیں. نور کس کا مصطفیٰ تحفے میں لے کر آئے ہیں. مریم سارا کے آنگن میں اجالا ہو گیا. نور کس کا مصطفیٰ تحفے میں لے کر آئے ہیں. ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے پیمبر ہے ابو طالب کے پاس. ایسا تلوار پڑھ دیں محمد والے محمد. ایسا لگتا ہے پیمبر ہے ابو طالب کے پاس. گود میں عباس کی جب جب بھی اکبر آئے ہیں. گود میں عباس کی جب جب بھی اکبر آئے ہیں. لگ رہا ہے درود پڑھیں محمد وال محمد. ایسا لگتا ہے پیمبر ہے ابو طالب کے پاس. گود میں عباس کی جب جب بھی اکبر آئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے وہ مجھ کو سن رہے ہیں. اے سہیل منقبت جو روبرو میسم سے سن کر آئے ہیں. نور کس کا مصطفیٰ تحفے میں لے کر آئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بس چند اشعار کی اور زحمت ہے اور یہ التماس ہے کہ جو بھی میرے چھوٹے بڑے بھائی باہر ابھی تشریف رکھتے ہیں, اندر بہت جگہ ہے, فرش صاحب پر تشریف رہے ہیں, بس 5 منٹ کی زحمت ہے. ایک مصرع ندیم بھائی یہ بھی یہیں کا مصرع تھا اور بہت ہی کامیاب, مجھے میرے دل کے بہت عزیز ہے پورا کلام. یہ مصرع تھا شہزادی کی محفل کا کہ ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا. مطلع ہے اور صرف 4 شعر, اس کے بعد 1 شعر اور 3 شعر تمہیدن ہے. چوتھے شعر کے لیے درود پڑھیں, میں حاضر کر رہا ہوں جلدی.
نہ مسجد میں اذان ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، اگر ایک پل کو بھی، اب کیا ہوتا اگر شہزادی نہ ہوتی؟ 3 شعر تمیدن ہے چوتھے شعر کے لیے. تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا، اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر، کسے ابیہا مرسل دین کہا ہوتا، فرشتے روٹیوں کو مانگ لے، پھر کسی کے گھر جاتے، کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا، کہاں پھر پنجتن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں تحفہ کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا، نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا. 2 یا 3 شعر میں اور سنا دے رہا ہوں. تیم بھائی یہ تمہید میں ضرور کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں یہ جو لفظ ہے بالکل چپک گیا ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا، بہت پریشان ہو چکا مسلمان. شعر حاضر کر رہا ہوں، درکار آپ بھی دیکھیں. نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا، در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا. مومنین آ گئے. 2 شعر کی سہمت اور ہے. مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے، ورنہ تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا. سر اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے،
بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا، ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ سال در سال بڑے بڑے سمٹ، بڑے بڑے سیمینار اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ اس سال اتنی گرمی، گلوبل وارمنگ، پولوشن 35 ہوتا تھا 40 ڈگری سیلسیس ہو گیا، 45 50، اتنی گرمی، اتنی دھوپ، اتنی گرمی، اتنی دھوپ، ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا۔ کیا احسان ہے پروردگار کا، میرے مالک، میرے معبود۔ سوانیزے کا سورج کھیلتا کیسے سرے محشر، ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور مقطع سے پہلے ایک شعر، جتنے مولائی بیٹھے ہیں آرام سے پڑھ دیتا ہوں بھائی۔ لحد میں خامخواہ الجھے ہوئے ہو تم سوالوں میں، ارے غلام مرتضیٰ ہوں میں، بس اتنا کہہ دیا ہوتا، سہیلال نبی کی مدح نے پہچان دی، ورنہ جہاں میں کون مجھ کو جانتا، پہچانتا ہوتا، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقائی سید ندیم اصغر صاحب قبلہ بنارس سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیانات سے سامعین کے قلوب کو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات میں سمجھتا ہوں جو لوگ ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ اندر آ جاؤ، جگہ ہے، اندر آؤ۔ یہ مجلس شب شہادت
بی بی دو عالم میں منعقد ہے، اور ہم جتنا بھی پروردگار کے شکر کے سجدے بجا لائیں کم ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم فرش ادائے بطول پہ بیٹھے۔ جناب زہرا کی عزاداری کا شرف سب کو نہیں ملتا، ہر ایک کو عزائے فاطمیہ میں آنے کا شرف نہیں ملتا، اس لیے کہ زہرا نے خود پابندی لگائی ہے۔ حسین کی عزاداری میں کسی بھی مسلک کا آ سکتا ہے، اس عزاداری کی عظمت کو وہی آئے گا جو ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ الحمدللہ آج مختلف مقامات پہ عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہے، اور ہمیں بھی خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ ہم فرش عزائے بطول پہ ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ناقص ذہنیت کے افراد ہمارے جوانوں کے ذہن میں شبہ ایجاد کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب شہادت تو بی بی کی کل بھی منائی جاتی تھی، کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل اتنی مجلس نہیں ہوتی تھی، آج اتنی مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی کیا مجلسیں کم تھی کہ عزائے فاطمیہ کے نام سے بھی اب مجلسیں کی جانے لگی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، یہ اعتراض وہ نہیں کرتا جو مجلس میں آتا ہے، اعتراض وہ کرتا ہے جو نہیں آتا، اس لیے کہ جو آتا ہے اسے عظمت معلوم ہے، مگر چونکہ ذہنوں میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب کل تو کیا یہ شہادت نہیں تھی، کل یہ شہادت کم رنگ تھی کہ آج اتنے اہتمام سے منایا جا رہا ہے، آج کیوں اتنے اہتمام سے عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی مجلسیں کل تھیں اگر اتنی ہی آج بھی رہیں تو خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بتائیے یہ مجلسیں نعمت ہیں یا نہیں ہیں؟ نعمت ہے نا، اور قدرت نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہماری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے۔ تو اب جتنی مجلسیں باپ دادا کرتے تھے اگر اتنا ہی کیا تو وعدہ قدرت کہاں پورا ہوا؟ لہذا ہمیں بڑھ کے تو ملنا ہی چاہیے، لیکن صاحب عزائے فاطمیہ کیوں منا رہے ہیں؟ تو ایک اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، کل کیا مراجع نہیں تھے، کل بزرگان نہیں تھے، کل علماء نہیں تھے، آج کیوں اتنا زیادہ تاکید کی جا رہی ہے؟ تو ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، ہم لوگ تقلیدی لوگ ہیں، ہم تقلیدی لوگ ہیں، کل ہمارے مراجع نے ہمیں حکم نہیں دیا تھا کہ عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کل ہمارے مراجع کرام نے ہم کو حکم نہیں دیا تھا کہ عزائے فاطمیہ کو عاشور کی طرح مناؤ، تو ہمارے بزرگان نہیں مناتے تھے، آج مراجع کرام نے حکم دیا تو ہم منا رہے ہیں۔ کل کے مراجع کرام نے حکم کیوں نہیں دیا، اور جب انہوں نے نہیں دیا تو آج کے مراجع کیوں دے رہے ہیں؟ بھئی یہی تو بتانا چاہتے ہیں، یہ مجتہد ہیں، یہ تقلید نہیں کرتے، یہ زمانے کے اعتبار سے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ کل کے مراجع کرام نے دیکھا کہ ابھی کربلا سمجھ میں نہیں آئی، لہذا ضرورت تھی کہ کربلا سمجھائی جائے۔ درس ایک ہی جگہ ٹھہرا نہیں رہتا، جب ایک درس انسان سمجھ لیتا ہے تو سبق آگے بڑھایا جاتا ہے، سبق آگے بڑھایا جاتا ہے۔ کل کربلا جب منایا جا رہا تھا تو ذہن لوگوں کا پریشان تھا،
چکا تو عزائے فاطمیہ کا فائدہ سمجھ میں آئے گا. عاشور کو ہم نے منایا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی بھی حسین کے قاتل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہم نے عاشور کو منایا، اب کوئی حسین کے قاتل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ساری کائنات حسین کے قاتل کو پہچان گئی. اب حسین کا قاتل پہچانا جا چکا، اب سلسلہ آگے بڑھاؤ، عزاداری زہرا کرو تاکہ زہرا کا قاتل پہچان. سبق ایک ہی جگہ تو نہیں نہ رکا رہے گا بھائی. کربلا شام کی حکومت کے خلاف احتجاج تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ کربلا شام کی حکومت کے خلاف احتجاج تھا. جب شام کی حکومت کو امام حسین کے انقلاب نے پہچنوا دیا تو اب ضرورت ہے کہ انقلاب فاطمی پڑھا جائے تاکہ مدینہ سرکار کی حقیقت کھل جائے. سوچنے کی بات ہے. یہ سرکار مدینہ کی بیٹی ہے جو مدینہ سرکار کے مقابلے میں کھڑی ہے. ہمیں پہچاننا ہوگا، عظمت بطول کو سمجھنا ہے، عزائے فاطمیہ کو سمجھنا ہے. منائیں عزائے فاطمیہ، عاشور کی طریقے سے مناؤ تاکہ زہرا کا قاتل پہچانا جائے. جب کل تم نے کربلا منائی تو اب آج کوئی حسین کے قاتل سے اپنا رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی جوڑ لے تو لعنتیں اس سے رشتہ جوڑ لیتی ہیں. لہذا تم عاشور کو کی طریقے سے عزائے فاطمیہ کو مناؤ تاکہ کوئی کل جیسے تم نے عاشور منایا تو کوئی حسین کے قاتل سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہے. عزائے فاطمیہ پڑھو تاکہ کوئی زہرا کے قاتل سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہ ہو. نہیں عزیزان ایمان، تحقیق کا باب آگے کھلے گا تاکہ دنیا پہچان سکے. علی اصغر کی شہادت کے بعد اب ضرورت ہے کہ محسن کا قاتل پہچانا جائے. علی اصغر کے قاتل کے بعد ضرورت ہے کہ جناب محسن کا قاتل پہچانا جائے، اور اس کے لیے عزائے فاطمیہ منانا پڑے گا. ضرورت ہے کہ عباس کے قاتل کے بعد حسین کا اصلی، عباس کے قاتل کے بعد مولائے کائنات کا اصلی قاتل پہچانا جائے. عزیزان ایمان، جناب قاسم کے قاتل کے بعد امام حسن کا اصلی قاتل پہچانا جائے. نہیں، جنہوں نے کربلا میں خیموں میں آگ لگائی تھی ان کو پہچنوا چکے، اب انہیں پہچنواؤ جس نے زہرا کے گھر میں آگ لگائی. یہ ہے عزائے فاطمیہ. یہ ہے عزائے فاطمیہ. عزائے فاطمیہ کی عظمتوں کو سمجھے انسان. تحقیق ایک جگہ رکی نہیں رہے گی. اب ذہنیت کھل چکی عاشور کے لیے، لہذا اب ضرورت ہے کہ کربلا سے مدینے تک آؤ تاکہ حقیقتیں آشکار ہو سکیں. سلام کریے مراجع کرام کو. اور پھر یہیں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہیے عزائے فاطمیہ نہ منائیں. جو یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، وہ عزائے فاطمیہ نہ منائے ورنہ تقلید ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھنا محمد آل محمد پر. اس لیے کہ مراجع کرام کے حکم پہ منایا جا رہا. اور یہی ہے وہ حقیقت کہ ہمارے پاس ایسے حکیم موجود ہیں کہ جو وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں کہ اس دور میں کس چیز کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ ایک اہم پیغام ہے اس مجلس کا
کہ ہمارے ذہنوں کو جو مشوش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کبھی کسی ایسے رہنما کو اپنا آئیڈیل بنایا ہی نہیں کہ جس کے یہاں شک پایا جاتا تھا. ہم یقینوں کو ماننے والے لوگ ہیں، لہذا ہم حقیقتوں کو اس فرش ازا سے لے کے اٹھتے. کیا ہے فاطمہ؟ ان مجلسوں کی افادیت کو تو کائنات سمجھے. ہم کل تک بطول کا تذکرہ کرتے تھے. ہم ظاہر بطول ایک راز قدرت کا نام ہے، حقیقت بطول کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ خطابت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر. قسم خدا کی صرف اور صرف فاطمہ شب قدر ہیں. ومن ادرکہا بحق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے فاطمہ کو سمجھ لیا اس نے شب قدر کو سمجھ لیا. لہذا حقیقت فاطمہ کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہ سوچئے کہ منع کیوں کیا جا رہا ہے عزائے فاطمیہ کے لیے. عزائے فاطمیہ چونکہ جو کام عاشور نے کیا ہے وہی کام عزائے فاطمیہ کرے گی. عزیزان ایمان، کل عاشور نے حسین کے قاتل کو پہچنوایا ہے، عزائے فاطمیہ زہرا کے قاتلوں کو پہچنوائے گی. اور چونکہ کربلا روشن ہو گئی لہذا اب آپ کو اس منبر پہ جب کربلا کا زمانہ آتا ہے، محرم اور سفر کا دور ہوتا ہے، تو اس منبر پہ ایک میسج دے رہا ہوں. رنگ برنگے لباس میں لوگ آ کے حسین کے قاتل کے خلاف بولتے ہیں، مگر عزائے فاطمیہ میں وہ منبر پہ نہیں آتے، اس لیے کہ حسین کے قاتل کے خلاف بولنا آسان ہے، زہرا کے قاتل کے خلاف بولنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے کہ زہرا کے قاتل کے خلاف زبان کھولے انسان. اس کے لیے ولایت کا چراغ دل میں روشن ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو غدیری ہوگا وہی عزائے فاطمیہ میں منبر پہ آئے گا. اس لیے کہ شام کی حکومت کے خلاف بولنا آسان ہے. ذرا غور کرے انسان. نہ کیجئے صاحب یہ ذکر. میں نے کہا کیوں نہ کریں؟ ارے بڑی بڑی کچھ شخصیتوں کی بات آ جاتی ہے نا. اتحاد کا خیال رکھیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہی کریں؟ اچھا اتحاد بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. تو اتحاد کا کیا یہ مطلب ہے کہ حقیقتیں فراموش کر دی جائیں؟ حقیقتوں کو فراموش تو نہیں کیا جائے گا. اتحاد اختلاف ان تاریخوں کو پڑھنے سے نہیں ہوگا، نہ پڑھنے سے ہوگا. اگر کوئی پڑھے تحقیق کرے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پھر اختلاف رہ ہی کہاں جائے گا. لیکن صاحب اگر اتحاد کی بات کریں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنے منصف مزاج ہیں لوگ کہ ایک شخصیت جس نے اپنی پوری عمر اتحاد میں گزار دی، اتحاد کا پرچم بلند کرنے کے لیے. ابھی دنیا سے چلے گئے ڈاکٹر کلب صادق صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اتحاد کا درس دیتے تھے نا. جب وہ دنیا سے اٹھے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، فتویٰ کیا آیا؟ جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے وہ تجدید نکاح کریں اور تجدید کلمہ. اتنی جلدی ان کے یہاں نکاح ٹوٹتا ہے، عجیب منزل ہے. تجدید نکاح کریں اور تجدید کلمہ. کیوں صاحب؟ کہ اس لیے کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب شیعہ تھے اور شیعہ کافر ہوتے ہیں، اور آپ نے کافر کے لیے دعائے مغفرت کی، لہذا آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، کلمہ بھی ٹوٹ گیا.
میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرنے کے بعد شیعہ ہوئے یا اپنی زندگی میں بھی شیعہ تھے؟ زندگی میں بھی شیعہ تھے. اور شیعہ اگر کافر ہوتا ہے تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر کیوں تھے؟ نہیں، مجھے ایک منزل تک جانا ہے، میں ایک مرحلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. اچھا صاحب، شیعہ کیوں کافر؟ کہنے گا اس لیے کہ شیعہ فدق کو بطول کا حق مانتا ہے، شیعہ غدیر سے امامت کو لیتا ہے، شیعہ دشمن اہل بیت پہ تبرہ کرتا ہے. میں نے کہا اچھا، شیعہ اس لیے شیعہ ہے کہ وہ فدق کو بطول کا حق مانتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فدق کو بطول کا حق ماننے سے شیعہ ہیں تو جس رسول نے فدق کو بطول کا حق منوایا وہ کتنے بڑے شیعہ رہے ہوں گے؟ اگر ہم غدیر سے امامت لینے کی بنیاد پہ شیعہ تو رسول بھی شیعہ، ہم سے بڑے شیعہ، اس لیے کہ انہوں نے امامت دی غدیر میں. اگر ہم دشمن اہل بیت کے لیے تبرہ کر رہے ہیں تو حدیث رسول کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو ہم سے بڑے تو شیعہ رسول ہوئے نا. آج ایک فیصلہ ہوا، اس کا مطلب اب جن لوگوں نے رسول اللہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی وہ رسول کو شیعہ سمجھتے تھے. بھئی اگر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، آپ نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. بھئی اگر رسول شیعہ تھے تو اب سچا اور حقیقی مسلمان وہی ہوگا جو شیعہ ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد قضائے فاطمیہ اختلاف کا سبب نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی سن کے تحقیق کریں. اگر آپ کی کتابوں میں نہ لکھا ہو تو نہ مانیے، لیکن کم سے کم اپنی صحیح کتاب کی صحیح حدیثوں کو تو انسان مانے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح کتاب. آئیے عظمت فاطمہ کو سمجھیں. اچھا چھوڑیے حدیث، روایت، تاریخ، اس میں تو اختلاف ہے نا. آئیے قرآن سے سمجھ لیں. عظمت بطول کو قرآن سے سمجھے نا. پڑھیے سورہ کوثر، قرآن کا سب سے مختصر سورہ. لیکن پھر کہوں گا غور کیا کیجئے، یہ قرآن کا مختصر ہے. جس قرآن کے اختصار کا عالم یہ ہے کہ نقطے میں قرآن سمجھ جائے. وہاں سورہ میں کتنی فضیلتیں ہوں گی. اب آئے کائنات سورہ کوثر پڑھے اور عظمت بطول کو سمجھے. قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. قرآن کا لہجہ اٹھا کے دیکھیے. اللہ نے جب بھی کسی باعظمت شے کا تذکرہ کیا تو اس کی نسبت اپنی طرف دی. بات ہدایت کی آئی، کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راہ ہدایت. بات رسالت کی آئی، کہا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ہم نے رسول کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا. بات قرآن کی آئی، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. لہجہ سمجھ میں آ گیا. بہت سی آیتیں ہیں، میں ساری آیتوں کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ دینا چاہتا. اس کا مطلب قرآن کا ایک لہجہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی باعظمت شے کا ذکر کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے. اچھا، اب اگر کوئی مسلمان بدقسمتی سے یہ اعلان کرنے لگے کہ صاحب ہدایت ہماری اللہ نے نہیں کی ہے، مولوی صاحب نے کی ہے، حافظ جی نے کی ہے، مولانا صاحب نے کی ہے، تو یہ بتائیے کہ اللہ کے اس دعوے کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں بگڑے گا. انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا.
اگر یہ نسبت، اس نسبت کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ نے نہیں بھیجا، رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، نسبت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر کوئی کہہ دے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. عزیزان ایمان، ہم کائنات سے یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ جس لہجے میں اللہ نے کہا ہم نے قرآن نازل کیا، جس لہجے میں اللہ نے کہا ہم نے ہدایت کی، ہم نے رسول بھیجا، اسی لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کوثر عطا کیا. یاد رکھنا، اس نسبت کا انکار کرو گے فاطمہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. یہ نسبت بطول عظمت کو پہچانے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا ہے. کیا مطلب؟ خدا ایک لفظ استعمال کر رہا ہے اور ذرا اس لفظ کو محسوس کر لے انسان تو عظمت فاطمہ سمجھ میں آ جائے. انا اعطینا، ہم نے عطا کیا. آپ نے لفظیں اور بھی سنی. جب بات رسالت کی آئی تو کہا انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا. کیا مطلب ارسال؟ ارسال کسے کہتے ہیں؟ ارسال یعنی ایک بھیج رہا ہے، ایک تک بھیجا جا رہا ہے اور کوئی ہے جو لے جا رہا ہے. یعنی ارسال میں واسطہ ہوتا ہے. نزول قرآن کے لیے کہا ہم نے نازل کیا. کیسے نازل کیا؟ کہا جبریل امین کے ذریعے قلب پیغمبر پہ. یعنی ارسال میں بھی واسطہ، نزول میں بھی واسطہ. رسالت بھیجی تو بھی واسطے سے، قرآن بھیجا تو بھی واسطے سے. مگر عطا کہتے ہی اس کو ہے جہاں دینے والے اور پانے والے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. قدرت نے یہ نہیں کہا ہم نے کوثر نازل کیا، ہم نے کوثر ارسال کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا. عظمت کوثر کائنات سمجھے ہم نے عطا کیا. اے پروردگار تو اس زمین پہ کب آیا کہ تو نے نور فاطمہ رسول کو عطا کر دیا؟ قدرت آواز دے گی میں تیری کائنات میں آ نہیں سکتا، اس لیے نہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، تیری کائنات میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہم نے کہا پروردگار تو پھر یہ بتا دے کہ اس بلاغت قرآنی کا کیا ہوگا. تو کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا. عطا کہتے ہی اس کو ہے جہاں فاصلہ نہ ہو. قدرت آواز دے گی نادان غور کیوں نہیں کرتا؟ ارے اگر میں کائنات میں آ نہیں سکتا تو کیا اپنے حبیب کو بلا نہیں سکتا؟ کیا میں اپنے حبیب کو بلا نہیں سکتا؟ اب قدرت نے اپنے حبیب کو بلایا. محسوس کیجئے کوثر کی عظمت. رسالتیں نبی آپ جہاں رہیں وہاں پہنچاؤں گا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آیتیں آپ جہاں رہیں نازل ہوگی. آپ منبر پہ ہوں، آیت منبر پہ نازل ہوگی. آپ مسجد میں ہوں، آیت مسجد میں آئے گی. آپ محراب میں ہوں، آیت محراب میں آئے گی. ہر جگہ جہاں آپ ہوں گے آیت وہاں جائے گی. آپ کو اٹھنا نہیں ہے، مگر اے نبی کوثر کے لیے اٹھنا پڑے گا. شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں، جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں، جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں، جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا پڑھتا
پڑھتے ہیں چاند تارے بھی نوحہ بطول کا، نوحہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، حسنین خون روتے ہیں زینب کے ساتھ ساتھ، ہلتی ہے کائنات، ڈوبا ہوا ہے سوگ میں کنبہ بطول کا، کنبہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، پڑھتے ہیں چاند تارے بھی نوحہ بطول کا، نوحہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، تسبیح سیدہ کی اداسی بتا گئی، یہ غم اٹھا گئی، ویران ہو رہا ہے مصلی بطول کا، مصلی بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، زہرا کو دفن کر کے یہ کہتے ہیں بت راب، اے آسماں جناب لو زیر خاک چھپ گیا چہرہ بطول کا، چہرہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، پڑھتے ہیں چاند تارے بھی نوحہ بطول کا، نوحہ بطول کا اٹھتا ہے نیم شب میں جنازہ بطول کا، جنازہ بطول کا، بےتاب اور نفیس یہ رب سے